ایک مفتی صاحب ہیں، صوفی بھی ہیں، چونکہ اب ان کی ویورشپ زیادہ ہے تو اس لیے میں ان کو رسپانس کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے بندوں کو تو ہم رسپانس نہیں کرتے، ورنہ تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. ہر گلی محلے کے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے جمال الدین قادری اور کافی فیمس ہیں وہ بریلویوں کے ہاں. ان کی تقریریں کافی زیادہ وہ اونچی آواز میں بول لیتے ہیں. وہ 2-3 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی. مجھے کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اتنے عرصے سے انہوں نے روزہ رکھا تھا، انہوں نے بھی توڑ دیا. تو حالانکہ یہ لوگ صوفی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے سلیمان مصباحی صاحب تھے حافظہ اللہ تعالی، 2 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے اس وقت کہا تھا میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں انجینئر کا رد کروں گا. ابھی تک انہیں توفیق نہیں ملی. ہم تو انتظار میں ہیں. تو یہ بھی جو جمال الدین قادری صاحب بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہم تو ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہیں گے. انہوں نے کافی غلیظ لینگویج اس میں استعمال کی ہے اور تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ تو میں کیمرے میں بتا بھی نہیں سکتا. ہم ویڈیو میں لگا دیں گے، آپ خود پڑھ لیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں نا، اس قسم کی. اور اس میں تھم نیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جواب کا انتظار رہے گا. تو دے دیتے ہیں ہم جواب. سوال تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جواب تو آپ میں سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ڈیمانڈ مجھ سے ہے تو میں دے دیتا ہوں ان کو جواب. اور انہوں نے جو کچھ اس میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ واقعہ بیان کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری، ان کے حوالے سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مرید فوت ہو گیا. اور جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا، اس میں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد ہوا ہے. یعنی ان کی نسل میں جو مریدوں کی نسل میں جو نسل در نسل مریدین اور غلام ہوتے ہیں نا ان کے، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. تو وہ جب مرید فوت ہوا، وہ جب قبر میں پہنچا اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں چلے گئے. ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے ہیں. میرے بھائی فرشتے کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے نا بس وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے. بہرحال اس کی میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی فرشتوں کو مصیبت پڑ گئی، وہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں اب تم بیچ میں سے نکل جاؤ، اب عبد القادر جیلانی اس میں آ پڑے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو بس یہ واقعہ انہوں نے سنایا. تو انہوں نے کہا اب جب ہم یہ واقعہ بیان کریں گے نا تو وہ جو انجینئر ہے نا وہ کہے گا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بابا جی اپنی قبر سے نکل کے مرنے کے بعد کسی مرید کی قبر میں جا کے اسے نفع پہنچا سکیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کتے کا کام تو بھونکنا ہے. یعنی وہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں نا اسے وہ بھونکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان کا حق ہے، کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا اس میں تو وہ بھونکنا ہے. وہ بابوں کے دین کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کتابوں کے دین کو. اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے، ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ دیکھیں کسی عالم کی بزرگ کی عزت کیوں ہوتی ہے کہ جی اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. اور اگر وہ کہے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور دین سینہ بسینہ چل رہا ہے، کتابوں کو چھوڑ دو، علم بس کریو یار، تو سر پھر تو بھی اسی جان چھڑاواں گے نا. آپ کی تو عزت اس کی بنیاد پہ تھی.
ایک کرکٹر کی عزت کرکٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اگر کرکٹر کوئی کہے کہ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے، یہ سب سے بری گیم ہے، آندہ کے بعد میں بھی نہیں کھیلوں گا، میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کی عزت بھی ختم ہو گئی نا۔ اب اگر اس نے عزت کروانی ہے تو اس فیلڈ میں کروائے جس میں وہ ہے۔ اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، بابوں کو تو چھوڑ دیں، ہندو، سکھ، عیسائی، وہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی ایک خدا کو۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے، مراد یہ کہ خدا وہی ہے، لیکن اس کی کوالٹیز جو بابے کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے۔ قرآن و سنت جو تعارف کروا رہا ہے وہ اور ہے۔ تو وہ اس قسم کا، وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا، تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بھونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب معراج، یہ انہوں نے بیان کیا، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر، نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی، تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ گئے تھے، تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا، اب انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے بزرگوں کی، یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں۔ اس کی انجینئرنگ تو میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا۔ آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اچھا اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا، نہیں وہ حنبلی تھے، وہ حنبلی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہ آئی جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا، جو مکھیاں مارنا ہے نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے۔ جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پھکی ہے نا سر، الزامی جواب، اینٹی وینم ساڑھے کل تو ہی گلا نے، جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے، پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ تو آپ کو پتا ہے یہ ہر جگہ ہی کہہ دیتے ہیں بخاری شریف میں، ان کو کیا پتا؟ اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نا، ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ حدیث۔